السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تم حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ آ چکا ہے، ہم مسجد جانے سے محروم رہ چکے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک دعا کرے اللہ تعالیٰ اس آسانی کو ہمارے لیے آسان فرمائے، ایک لاک ڈاؤن کو ختم کروا دے۔ دیکھیے، یہ جو حکومت نے مسجد جانے سے منع کر رہا ہے، ہمارے آپ کے لیے بہت خیر ہے۔ اس لیے مسجد میں جو چند آدمی جا کر تراویح کی نماز ادا کر لے، اس سے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے حکومت نے 4-5 آدمی اجازت دی ہے، آپ جو نماز پڑھ لیں۔ اسے تراویح میں اگر بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی مسجد تراویح کی نماز چھوڑ دیا جائے اور گھر میں سب اپنا اپنا ادا کریں گے، تو یاد رہے تمام محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے چند آدمی جا کر مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ تو اور دوسری بات یاد رکھنا ہے کہ تراویح کی نماز مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کوئی اگر تراویح کو نہیں پڑھ رہا تو گناہ گار ہوگا، تراویح نہیں پڑھے گا، چاہے مرد ہو عورت، بالغ کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب جو طریقہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، جس سے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، آپ گھر نہیں مسجد نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے، چاہے آپ تراویح نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا 5 وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، باجماعت نماز ادا کریں اور فیملی کے ساتھ نماز ادا کریں، فیملی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور جو میں آپ کے پاس کہہ رہا ہوں کہ مکمل طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات ہے کہ فیملی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ بڑھا ہوا ہے، جماعت کی نماز تنہا نماز سے ثواب میں 27 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک چند آدمی مل کر جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جماعت کی نماز پڑھنے والا ثواب میں کس سے 27 درجہ بڑھا ہوا ہے؟ تنہا نماز پڑھنے والے سے۔ اس لیے مسجد میں اگر نہیں جا پاتے ہیں، گھر میں آپ ہیں، جو سورہ یاد ہے آپ کو، اس سورہ کو دے کر آپ نماز جماعت ادا کر لیں، یہی بہتر ہے۔ اب رہی بات تراویح کی نماز، تراویح کے لیے کوئی خاص سورہ متعین نہیں ہے، تراویح کے لیے کوئی خاص سورہ متعین نہیں۔ تراویح کے لیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ کوئی شخص اگر تنہا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز جو تنہا پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو سورہ یاد ہے بس وہی سورہ آپ ملا دیں، جو سورہ آپ کو یاد ہے وہی سورہ ملا دیں، کوئی خاص سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو نیت کرنا ہے، آپ نیت تراویح کی نیت کر لیجئے گا تو آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رہیں 2 رکعت کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے، سلام پھیر کے 4 رکعت میں جو دعا ہے دعا پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ کوئی اگر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تنہا نماز تو جس طرح آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں بس اس طرح تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے، اور آخر میں دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب جماعت کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ بہت سے حضرات کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ گھر میں مسجد جا نہیں پا رہا ہوں، گھر میں ماں بہن ہے، سب کچھ ہے، اور میں جماعت کا تراویح نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یاد رہے طریقہ میں آپ کے آسان خدمت پر پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی اگر ماں بہن ہے، عورتیں ہیں، غیر محرم محرم سب ملا ہوا ہے، ملی ہوئی ہیں عورتیں ہیں، تو یاد رہے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے جو مرد حضرات ہیں ان کے پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے تو امام کے دائیں سائڈ میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بائیں سائڈ میں ایک صحابی آئے تو آپ سے اس طرف پکڑ کر ان کو دائیں سائڈ میں لے کر آ گئے۔ تو دائیں سائڈ میں ایک آدمی ہے تو دائیں سائڈ میں کھڑے ہوں گے، اور اس طرح کوئی اگر پھر 2 آدمی آ چکے ہیں تو 2 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے برابر میں ایک آدمی کھڑے ہوں گے اور دائیں سائڈ میں کھڑے ہوں گے، پھر بائیں سائڈ میں ایک کھڑے ہوں گے، پھر اس کے دائیں سائڈ میں کھڑے ہوں گے، یعنی جس طرح سے آدمی کا تعداد بڑھتے رہیں گے دائیں بائیں کرتے رہیں گے۔ اب تیسری بات ہے کہ کوئی اگر عورتیں ہیں اور عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھ رہی ہیں، تو یاد رہے عورتیں اگر محرم ہیں، جیسے ایگزامپل ماں ہے، بہن ہے، یا اپنی بیوی ہے، تو کیا ہے ان کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، آخری صف میں ان کو کھڑا کر دینا ہے۔ لیکن اگر بھابھی آ رہی ہے یا اس طرح گھر میں ہے، ایک فیملی چاچی ہے یا مامی آئی ہوئی ہے یا کوئی غیر محرم ہے، تو ان کے لیے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور بیچ میں پردہ حائل کر دینا ہے۔ اگر بغیر پردہ اگر پڑھیے گا مکروہ کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ بات خیر اتنا کہنا ہے کہ امام صاحب جو کھڑے ہوں گے، آپ جو تراویح پڑھانے کے خواہش مند تراویح پڑھا رہے ہیں، تو 20 رکعت پڑھانا ہے اور آپ کو 2 رکعت کر پڑھانا ہے،
جیسے کہ آپ اگر نیت کیجیے گا، آپ اگر عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، نیت جو ہے دل کے ارادہ کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ اگر عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں دل کے تسلی کے لیے، دل کی ایک جوئی کے لیے، عبادت میں مکمل طور پر توجہ ڈالنے کے لیے آپ نیت کر سکتے ہیں، نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ التراویح متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، اگر بیچ میں سنت ملانا چاہتے ہیں وہ ملا سکتے ہیں۔ اب اگر پھر کوئی اردو میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو بھی نیت کر سکتے ہیں، میں 2 رکعت سنت، میں 2 رکعت تراویح کی نماز کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر متوجہ، میں 2 رکعت تراویح کے نماز کی نیت کرتا ہوں، میں میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، میں امام بنتا ہوں، اللہ اکبر، کوئی اگر امام نہیں بنتے ہیں میں اقتدا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کا نیت کر لیں، اور دل میں نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریم باندھ لیں، کافی ہے۔ لیکن یاد رہے نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور امام جو ہوگا ان کے دل کے اندر یہ بھی ہونا ہے کہ اگر عورت پڑھا رہے ہیں عورت کو تو میں عورت کا بھی اقتدا کر رہا ہوں، یہ بھی بولنا ضروری ہوگا، اور جو عورتیں پڑھ رہی ہیں یا پیچھے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کرنا ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہوں، یہ بھی بولنا ضروری ہے۔ اب خیر طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریم باندھ لیں، 2 رکعت کا پڑھنا ہے، آپ پہلے ثنا پڑھیے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے سورہ فاتحہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کا ایک سورہ ملانا ہے۔ تراویح میں یاد رکھیے گا تراویح میں کوئی خاص سورہ نہیں ہے، آپ اگر حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کہیں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے، یوں ہی عوام ہیں، یوں ہی حافظ اور علماء میں سے نہیں ہے، تو آپ کے لیے بہتر مناسب ہے کہ جو سورہ آپ کو یاد ہے وہی سورہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو 10 سورہ یاد ہے تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، علم ترسا کا بھی یاد ہے تو علم ترسا سے لے کر ناس تک 10 سورہ ہے، تو اس 10 سوروں کو ملا دیں، اور یہ 10 سورہ 10 رکعت ہو گیا، پھر دوبارہ اس کو گھما کر اگر پھر علم ترسا پڑھیے گا تو پھر 10 سورہ یعنی 20 سورہ یا 20 سورہ ہو گیا، یعنی 20 رکعت کا مکمل ہو گیا۔ یہ آسان ہے، اور علماء کرام اس کو بہتر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سہولت ہے آپ کو حساب کرنے میں، گنتی کرنے میں کہ کتنی رکعت ہوئی ہے اور کتنی سورہ پڑھا ہوں میں، دونوں آسان ہو جائے، اس لیے علماء کرام علم ترسا پڑھنے کے لیے زیادہ مشورہ دیتے ہیں۔ خیر آپ کو اختیار ہے، لیکن پڑھنا یہی چاہیے کہ بہتر ہے کہ علم ترسا پڑھیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ تکبیر تحریم باندھ لیے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ کے بعد ایک سورہ ملا دیے، سورہ ملانے کے بعد آپ رکوع کریے گا، رکوع میں بھی جو تسبیح پڑھنا ہے جو عورتیں ہیں وہ بھی پڑھیں گی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہاں پر اور ایک بات قابل غور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیچھے عورتیں ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، جیسے کہ ماں بہن، ان کو معلوم ہے نہیں معلوم، ان کو معلوم کر دینا ہے کہ امام صاحب جو قرات کریں گے آپ خاموش رہیے گا، آپ کو قرات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ کہہ دینا ہے کہ ہمارے جو خواتین حضرات تنہا پڑھتی ہیں اور قرات خود سے کرتی ہیں، تو ان لوگ اگر معلوم ہے امام سے اقتدا کر رہی ہوں میں اور مجھے قرات نہیں کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن معلوم نہیں ہے تو اس بات کو معلوم کروا دیں کہ پیچھے اقتدا کر رہی ہیں تو قرات نہیں کرنا ہے۔ اب رہی بات رکوع کر دیا، رکوع میں تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اور ربنا لک الحمد مفتی حضرات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سجدہ کریے گا، سجدے میں جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جلسے میں بیٹھیے گا، پھر سجدہ کیجیے گا، پھر سجدے میں 2 رکعت پر کھڑے ہو جائے گا، 2 رکعت اسی طرح پہلی رکعت کی طرح، پھر آپ اٹھ کے اب کیا کرنا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ایک سورہ ملانا ہے، کوئی بھی سورہ ملا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، رکوع سجدہ بعد 2 رکعت مکمل ہو گیا، اسی طرح 4 رکعت ہو گیا، 4 رکعت کے بعد آپ تسبیح کر سکتے ہیں، یا کوئی اگر کوئی دعائی جملہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو دعا جملہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں 4 رکعت ہو گیا اس کے بعد میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھیں گے، تو اسی طرح 2 رکعت کر کے بعد 4 رکعت میں کچھ دیر بیٹھنا ہے، اس کے بعد 20 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے، 20 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے، 20 رکعت کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ دعا کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے اپنے گھر کے لیے، فیملی کے لیے، دنیا کے لیے، کورونا وائرس سے ختم کے لیے، لاک ڈاؤن ختم کے لیے، مسجد جانے کے لیے، یہ تمام چیزیں دعا ہیں، آپ کو جو ضرورت ہے ان کو دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رہے جو قابل غور ہے کہ وتر کی نماز پڑھنا ہے، وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جماعت کس طرح پڑھیے گا، اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ دیگر نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ اس سے نیت کرنا ہے، آپ کو 3 رکعت میں وتر کی نماز کا نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ باندھ لیں، اور وتر میں تینوں رکعتوں میں قرات کرنا ہے، وتر میں تینوں رکعتوں میں قرات کرنا ہے۔ میں مستقل وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ MAUB ڈالیے گا، آپ کو مل جائے گا مکمل طریقہ۔ میں یہاں پر مختصر بتا رہا ہوں کہ
آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. نیت کرنے کے بعد جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے, ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ میں سورہ ملانا ہے, رکوع سجدہ کرنا ہے, پھر ایک رکعت مکمل کر لیے, پھر دوسری رکعت دوسری کرنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, پھر سورہ ملانا ہے, پھر رکوع سجدہ کرنا ہے, پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے, پھر اتحیات پڑھنا ہے, انگلی اٹھا کر پھر اٹھ جانا ہے. اٹھنے کے بعد پھر تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کو ایک سورہ ملانا ہے اور بلند آواز سے قرات کرنا. آپ اگر امامت کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, امام بن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے. تیسری رکعت میں آپ کیا کیجئے گا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر پڑھنے کے لیے ہاتھ کو چھوڑنے کے بعد دعا قنوت آہستہ سے پڑھنا ہے. دعائے قنوت آہستہ سے پڑھنا ہے. اس کے بعد پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو بھی دعا قنوت آہستہ سے پڑھنا ہے. اس جگہ پر دعائے قنوت آہستہ سے مقتدی حضرات کو پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا؟ رکوع سجدہ کرنا ہے, نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے. تراویح کے بعد دعا کرنا, اس کے بعد وتر نماز پڑھنا. وتر نماز کے بعد کوئی دعا نہیں کرنا, یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو بات نہ سمجھ میں, آپ کو کوئی گڑبڑی ہو, کنفیوز ہو, آپ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتے, نمبر ڈالا ہوا ہے, آپ اس نمبر ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. مسئلے کو غلط نہ سمجھے. رمضان مبارک کا بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کرنا ہے بہت کم ہے, زیادہ شوق سے عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عبادتوں کو قبول کرے اور بھرپور عبادت کرنے کی رمضان مبارک میں بالکل بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اس مسئلے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. مسائل تراویح صفحہ نمبر 172 اور اسی طرح 45 میں موجود ہے, اور فتویٰ دارالعلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 پر موجود ہے. اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات 2 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. نیز ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں.